آخر کار وہ لمحہ آن پہنچا جب مدینہ کی بچیاں دف بجا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کر رہی تھی اور مدینہ کی فضاؤں میں ایک ہی صدا گونج رہی تھی، لیکن یہاں تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ وہ شہر مکہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظلم اور بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، شیب ابی طالب کی وہ گھاٹی جہاں 3 سال بھوک پیاس اور تنہائی نے گھیرے رکھا، وہ طائف کا سفر جب گلیوں میں پتھروں نے استقبال کیا، وہ رات جب آپ کے قتل کی سازش تیار ہوئی اور ہر قبیلے کے نوجوان تلوار لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ پھر شروع ہوا وہ سفر جس میں 3 راتیں غار سور کی تاریکی میں گزری، جہاں سانپ بھی تھے اور بچھو بھی۔ دشمن صرف چند قدم کے فاصلے پر تھا، تپتا ہوا ریگستان، جلتی ہوئی ریت، ہر لمحہ تعاقب کا خطرہ، لیکن دل میں یقین کہ اللہ ساتھ ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آن پہنچا جس کا انتظار زمین بھی کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب پہنچ چکے تھے، وہ یثرب جسے مدینہ شہر نبی بننا تھا۔ اس وقت یثرب میں یہود کے ساتھ 2 بڑے عرب قبائل رہتے تھے، اوس اور خزرج۔ یہود ان 2 عرب قبائل سے پہلے یثرب میں آ کر آباد ہوئے تھے، کیونکہ اپنی کتابوں کے ذریعے وہ جانتے تھے کہ آخری نبی ایک دن یثرب کی طرف ہجرت کریں گے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ یہود نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہود مدینہ 3 قبائل میں بٹے ہوئے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو اس شہر کی آبادی تقریباً 10,000 تھی اور ان میں سے تقریباً 40% یہودی تھے۔ اگرچہ یہود اقلیت میں تھے لیکن وہ عربوں سے زیادہ طاقتور تھے، خاص طور پر تجارت اور سیاست میں، اور ساتھ ساتھ دوسرے شعبوں میں بھی۔ سال ہر سال سے اوس اور خزرج ایک دوسرے سے لڑتے چلے آ رہے تھے۔ ان کی آخری لڑائی میں تعداد کم ہونے کے باوجود اوس نے خزرج کو شکست دے دی اور اس کے بعد انہوں نے ایک معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا جس کے لیے ان میں سے ایک کو بادشاہ چنا جانا تھا، اور جس شخص پر ان کا اتفاق ہوا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک تاج بھی بنوا لیا تھا، لیکن یثرب کی طرف مسلمانوں کی ہجرت کی وجہ سے اس کے تمام خواب بکھر گئے۔ اس مایوسی نے اس کے دل میں اسلام کے خلاف نفرت کی ایسی آگ بھڑکا دی کہ اس کی تمام زندگی اس میں جلتی رہی۔ وہ کبھی کھل کر اس کا اعتراف تو نہ کرتا تھا، لیکن سالوں تک وہ مسلمانوں کے خلاف کام کرتا رہا۔ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ذہنوں میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف زہر گھولنے کی کوشش کرتا رہا اور اسی وجہ سے منافقین کا سردار کہلایا۔ یثرب کے لوگوں کا عقیدہ مکہ کے شرک سے مختلف تھا۔ ان کے پاس منات نامی ایک بت تھا جو مدینہ شہر سے باہر تھا۔ اہل یثرب کی زیادہ تر تعداد دین حنیفی پر قائم تھی۔ یہ وہ شہر تھا جسے نبی پاک بنیادی طور پر مکمل طور پر بدلنے والے تھے اور ایک ایسے اسلامی ریاست قائم کرنے والے تھے جس کا اپنا آئین، تعلیمی نظام، فوجی نظام، انٹیلیجنس، تجارتی نظام اور جس میں بہت کچھ ہونا تھا۔ ہجرت کی مشکلات برداشت کرنے کے بعد اب مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے نبی پاک نے اپنے تقریباً 3 دن شہر سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع گاؤں قبا میں گزارے۔ یہاں انہوں نے ایک مضبوط بنیاد رکھی اور پہلی اسلامی مسجد تعمیر کی جسے مسجد قبا کہا گیا۔ یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ رسول کریم کی ہدایت کے مطابق حضرت علی لوگوں کو ان کی امانتیں لوٹانے مکہ میں ہی رک گئے تھے۔ جب نبی کریم نے انہیں دیکھا تو آپ کے چہرہ انور پر خوشی اور دکھ دونوں تھے۔ سفر کی تکلیف کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں زخمی تھے۔ جب نبی کریم نے اپنا دست مبارک ان کے پاؤں پر پھیرا تو انہیں شفا مل گئی۔ آخرکار ایک جمعہ کی صبح مدینے کا سفر شروع ہوا۔ وہاں کے مسلمان بڑے جوش و خروش سے ان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ خواتین، بچے اور مرد سب کی نظریں صحرا پر جمی تھیں۔ وہ فجر کی نماز کے بعد سے ہی انتظار کر رہے تھے۔ ہر دل میں ایک ہی فکر تھی، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے خیریت سے پہنچ پائیں گے؟ وہ ہر روز انتظار کرتے۔ اسی طرح ایک دن وہ نبی پاک کی آمد کے منتظر تھے۔ دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے جیسے دوپہر کی دھوپ تیز ہونے لگی وہ گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے۔ اسی لمحے ایک آواز ابھری، اے عربو، تمہارا بادشاہ آ گیا۔ جس نے یہ خوشخبری دی وہ ایک یہودی تھا جس نے ایک درخت کی چوٹی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ کے ہمراہ آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ایک ہی پل میں خاموش گلیاں خوشی اور جشن سے گونج اٹھی۔ ہجرت کی مشکلات اور موت کے خطرات ٹل چکے تھے۔ ہجرت بالآخر اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ یہ مدینہ تھا۔ نبی پاک یثرب کے اندر داخل ہو رہے تھے۔
مسلمانوں کی خوشی کی صدائیں اور تکبیریں گلیوں میں گونج رہی تھیں، اور یہیں پر تالا البدر علینا پڑھا گیا۔ ایک آواز کے ساتھ ہر کوئی اس نور کا استقبال کر رہا تھا جو ان پر ان الفاظ کے ساتھ طلوع ہو چکا تھا: ودا کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک اللہ کو پکارنے والا باقی ہے، ہم پر شکر واجب ہے۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ آپ کہاں قیام فرمائیں گے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ ان کے گھر قیام کریں، کیونکہ ابھی نبی پاک کا مدینہ میں کوئی گھر نہ تھا۔ ان کی اونٹنی کی لگام تھام کر وہ نبی کریم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ اسے حکم دیا گیا ہے کہ اسے کہاں رکنا ہے۔ سب یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ قصوہ کہاں رکے گی۔ وہ کسی جگہ کی تلاش میں چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ آخرکار ایک زمین کے ٹکڑے پر رک گئی اور بیٹھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہیں ہم قیام کریں گے، اور پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ یہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ نبی پاک نے انہیں بلوایا اور اس جگہ کی قیمت ادا کرنا چاہی، لیکن ان دونوں نوجوانوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہم اس کا اجر صرف اور صرف اللہ سے چاہتے ہیں۔ نبی پاک یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن آپ کبھی بھی بغیر ادائیگی کے یتیموں کا حق نہ لیتے، اس لیے آپ نے ان کی پیشکش قبول نہ کی، اور حضرت ابو بکر نے اس زمین کی پوری قیمت یعنی 100 مسکال سونا دے کر زمین خرید لی، اور اسی زمین پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ جب مسجد کی تعمیر جاری تھی، نبی پاک قریبی جگہ پر قیام کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے پوچھا، ہمارے رشتہ داروں میں کس کا گھر قریب ترین ہے؟ تو ابو ایوب انصاری نے جوش سے پکارا، یا رسول اللہ، میرا گھر سب سے قریب ہے، یہ میرے گھر کا دروازہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منظوری سے انہوں نے نبی پاک کا سامان گھر کے اندر رکھا اور آپ کے لیے ایک جگہ تیار کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ماہ تک اس گھر میں قیام فرمایا۔ ان کا سب سے پہلا کام اس خریدی ہوئی زمین پر مسجد کی تعمیر کرنا تھا۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے نبی پاک نے مسجد کی بنیاد کا پہلا پتھر رکھا۔ آپ نے مسجد کی تعمیر میں خود بھی حصہ لیا۔ جب مسلمانوں نے آپ کو کام کرتے دیکھا تو انہوں نے اور زیادہ جوش و خروش سے کام کیا۔ ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینٹیں اٹھا رہے تھے تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مجھے اٹھانے دیں۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا، جاؤ اور اٹھانے کے لیے کوئی اور اینٹ لے لو، تم مجھ سے زیادہ اللہ کے اجر کے محتاج نہیں ہو۔ جس طرح مدینہ اسلام کا مرکز بن گیا، اسی طرح یہ مسجد مدینہ کا مرکز بننے والی تھی، اور مدینہ اب ایک ایسی ریاست بننے جا رہا تھا جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں نہ ہوں، اور اب یہ دن ختم ہونے والے تھے۔ اب اس مدینہ کو اسلام کی نمائندگی کرنا تھی، اور اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 دشمنوں سے لڑنا تھا: جہالت، غربت اور آپس کے اختلافات اور لڑائیاں۔ ان تنازعات کو روکنے کے لیے آپ نے ایسا قدم اٹھایا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ایک دن آپ نے انس بن مالک کو حکم دیا کہ مکہ سے ہجرت کرنے والے تمام مہاجرین اور مدینہ کے انصار کو بلائیں۔ تقریباً 45 مہاجرین اور 45 انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جمع ہوئے۔ صحابہ حیران تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ مصعب بن عمیر ابو ایوب انصاری کے ساتھ، سلمان فارسی ابو دردہ کے ساتھ، اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصار کے ساتھ جوڑا اور دونوں کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کر دیا۔ ایسا کرتے ہوئے نبی کریم نے صحابہ کے سوشل سٹیٹس اور شخصیت کو بھی سامنے رکھا۔ اس طرح سب کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، سوائے علی رضی اللہ عنہ کے۔ جب ان کے علاوہ سب کا نام پکارا جا چکا تو حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے سب صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے کسی کا نہیں بنایا۔ نبی پاک نے مسکرا کر فرمایا، اے علی، تم اس دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ مہاجرین اپنا شہر، گھر اور کاروبار مکہ چھوڑ کر آئے تھے۔ ہر انصار اپنے بھائی کو گھر لے گیا اور اپنی آدھی دولت اسے پیش کر دی۔ مہاجرین بھی کوشش کرتے کہ وہ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ تاریخ میں پہلی بار دنیا نے ایسا بھائی چارہ دیکھا۔ انصار خلوص دل سے اپنے بھائیوں کو خود پر ترجیح دے رہے تھے، جس کی تعریف اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی۔ ارشاد ہوا، وہ انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس منفرد نظام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممکنہ تنازعات کو روک دیا۔ پھر اگلا مرحلہ جہالت کو ختم کرنا تھا، جس کے لیے نبی پاک نے مسجد نبوی کے ساتھ صفہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ صفہ میں تقریباً 70 صحابہ تھے، ان میں سے اکثر کے پاس گھر نہیں تھے۔ انہوں نے خود کو علم کے حصول کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اصحاب صفہ مال کے لحاظ سے غریب تھے، لیکن تقویٰ اور علم میں بہت امیر تھے۔ ان کا خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے، وہ جو سیکھتے اسے آگے پہنچا کر رسول کریم کی پیروی کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی احادیث کے ذریعے زندگی کے ہر پہلو میں واضح اور درست رہنمائی فرمائی۔ مثال کے طور پر قانون میں، جو کہ ریاست چلانے کے لیے کافی جامع ہے، تجارت میں اور معاشیات میں، خاندانی زندگی میں، بچوں کی تربیت میں، صفائی اور پاکیزگی میں، اور زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ اخلاقیات، آداب، روحانی ترقی، جانوروں سے محبت اور یہاں تک کہ طب پر بھی آپ کی تعلیمات موجود ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں موجود بہت سے ایسے موضوعات ہیں جو عام باتیں نہیں ہیں۔ ایسی سینکڑوں احادیث موجود ہیں جن کی حکمت آج بھی اتنی ہی درست اور متعلقہ ہے جتنی اس دور میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ یہ ایک معجزہ تھا اور واضح تھا کہ انہیں اس ذات کی طرف سے سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے جس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس طرح نبی پاک جہالت پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد غربت کا مسئلہ سامنے آیا جسے حل کرنا آسان نہ تھا، کیونکہ سالوں سے مدینہ کے لوگ معاشی طور پر یہودی قبائل پر انحصار کرتے چلے آ رہے تھے۔ یہود کا مدینہ کے بازار پر کنٹرول تھا اور وہ اسے اپنے مفاد کے مطابق چلا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجر صحابہ کرام کی مدد سے پہلے مدینہ کے بازار کا جائزہ لیا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہود کے غلبے والے بازار میں مسلمان مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر ایک حکمت عملی کے تحت نبی کریم نے ایک نیا بازار قائم کرنے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا بازار جو صرف مسلمانوں کا ہوگا۔ انہوں نے صحابہ کرام کو ایک بڑا خیمہ لگانے کا حکم دیا اور وہ خیمہ ان کا بازار بن گیا۔ مہاجرین کھیتی باڑی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے، لیکن وہ تجارت میں بہت ماہر تھے، جبکہ دوسری طرف انصار تجارت میں زیادہ تجربہ کار نہیں تھے لیکن کھیتی باڑی کے ماہر تھے۔ اور جب یہ دو گروہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا تھا، جب بازار میں ایک ساتھ آئے تو جلد ہی شاندار نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا کہ ایک صبح جب وہ بازار آئے تو انہوں نے ایسا منظر دیکھا جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جس جگہ پر انہوں نے ایک دن پہلے تجارت کی تھی وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ایسا وہ لوگ کر سکتے تھے جو اس کامیابی سے خوش نہ تھے، یعنی یہود، جو یہ برداشت نہیں کر رہے تھے کہ اب مسلمانوں کا بازار سب کی توجہ کا مرکز بن رہا تھا۔ چنانچہ ایک رات کعب بن اشرف نامی ایک یہودی، جو ایک شاعر بھی تھا اور اس گروہ کا سردار بھی، اس نے اپنے بندوں کو جمع کیا اور پورے خیموں کو تباہ کر دیا۔ صحابہ کرام نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ جب آپ بازار تشریف لائے تو صحابہ کرام بہت غمگین تھے۔ نبی پاک نے فرمایا، اب ہم اپنا بازار ایک ایسی جگہ منتقل کریں گے جو انہیں اور زیادہ غصہ دلائے گی، اور پہلے سے بھی زیادہ جوش کے ساتھ مسلمانوں نے بازار کو منتقل کرنا شروع کر دیا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برے حالات میں مثبت سوچ رکھنا سکھا رہے تھے۔ نئے بازار کے لیے بقیع زبیر کے نام سے مشہور زمین کا ایک ٹکڑا خریدا گیا اور یہ مسلمانوں کا ایک مستقل بازار بن گیا۔ اس بازار کے قیام سے مسلمانوں نے تجارت میں شاندار ترقی کی۔ اس طرح غربت پر بھی قابو پا لیا گیا۔ اب صرف ایک چیز کی کمی تھی، ایک ایسے ماحول کی جہاں لوگ امن کے ساتھ مل جل کر رہ سکیں۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخی میثاق مدینہ تیار کیا، جس کے ذریعے نبی پاک نے قبائل کے درمیان انصاف اور مساوات قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ اگرچہ یہود آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، پھر بھی انہوں نے اس معاہدے کو منظور کیا، کیونکہ یہودی قبائل کے اندر بھی کمزوروں پر ظلم ہوتا تھا اور طاقتور کو حق پر سمجھا جاتا تھا۔ یہود جانتے تھے کہ آخری نبی مدینہ میں ظاہر ہونے والے ہیں، اور یہی وہ خاص وجہ تھی کہ انہوں نے مدینہ میں سکونت اختیار کی تھی۔ توریت اور انجیل میں بہت سی آیات تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیتی تھیں۔ وہ آپ کو پہچانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن اسے ماننے کو تیار نہ تھے۔ لیکن کچھ ایسے یہود بھی تھے جنہوں نے حق کو پہچان لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ان میں ایک عبداللہ بن سلام تھے، جو یہود کے ایک معزز عالم تھے۔ جب وہ نبی پاک سے ملے تو 3 سوال پوچھے اور جوابات سن کر دنگ رہ گئے، اور کہا کہ ایسی باتیں صرف ایک نبی ہی جان سکتا ہے۔ اور کچھ عیسائی علماء نے بھی اسلام قبول کیا تھا، جن میں حبشہ کا بادشاہ نجاشی، حبشہ کے پادری اور نجران کے لوگ شامل تھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی پاک کو قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ انہیں یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ نبی کریم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے تھے۔ اللہ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً ان میں سے وہ گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ مدینہ میں نبی کریم کی زندگی کے دوران یہود کے ان قبائل نے مسائل کھڑے کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیش کیے گئے امن کو ٹھکرا دیا۔ پھر یثرب مدینہ میں تبدیل ہوا۔ قریش مسلمانوں کو آرام سے چھوڑنے والے نہ تھے، انہیں جیسے ہی موقع ملتا وہ سب تباہ کرنے کی کوشش کرتے۔ پھر حق اور باطل کی ہونے والی جنگوں میں اللہ نے حق کو فتح نصیب فرمائی۔